مستقیم کے بغیر ممکن ہی نہیں. کھانا پینا جائیداد اقتدار کچھ بھی مل جائے، یہ نہیں ملی تو آپ کو کچھ نہیں ملا، اور یہ مل گیا سب مل گیا. تو صراط مستقیم اس کی تعلیم کرتے ہوئے اللہ نے جو دعا سکھائی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دو پہلو ہے، انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ، مغضوب علیہم اور غیر مغضوب اور ضالین، ان کا راستہ نہ ہو. یہ دونوں پہلو ضروری ہیں کہ کیسا ہو جس کا راستہ ہمارا ہمیں اختیار کرنا ہے، اور کیسا نہ ہو جس کے راستے سے ہمیں بچنا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اقتداء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم. صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ اصحاب جحیم کے مخالفت کی جائے. پورے لمبی ایک ایک پہلو پیش کیا ہے اس نے. اب قرآن کو دیکھیے، آپ اس جگہ جگہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اتباع کیجیے اس کی جو میری طرف انابت کرتا ہے، پلٹتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ اور رسول کی اطاعت و اتباع کے حکم کے ساتھ کچھ گمراہ لوگوں کی گمراہیاں، منحرف لوگوں کے انحرافات کو بیان کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. یہ میں مانتا ہوں بہت 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 ضروری ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے. اس کے بغیر آپ غیر مغضوب علیہم اور ضالین کو کیسے پہچانیں؟ آپ اس میں فرق کیسے کریں گے کس کی اطاعت کرنا ہے کس کی نہیں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انبیاء کرام کا ذکر کر کے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا ذکر کیا، 20 ہدایت کے بعد آخری میں کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے، جن کو راستہ رہنمائی کیا تھا، وہی نازل کی ہے. ساری ناسخ ہے، کامل شریعت ہے، لہذا نبی کریم کی شریعت سیکھنی ہے. اب کیسے سیکھا جائے؟ ایک اچھا بہت اہم ٹاپک ہے یہ، کیسے جانا جائے، کس سے سیکھیں کس سے نہ سیکھیں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں، اس سے تقلید کرتے ہیں. کل رات کے درس میں بھی پرسوں میں نے تھوڑی اس میں تفصیل بیان کی، اس وقت موقع نہیں. تو کیسے؟ تو ہم سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے تقلید کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے. تو وہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث آپ نہیں سمجھ سکتے تو یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے سیکھنا ہے اس سے نہیں سیکھنا ہے، یہ شخصیت معتبر ہے یہ غیر معتبر، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور جس شخصیت کو آپ معتبر سمجھ رہے ہیں اگر وہ معتبر ہے اور وہ بھی قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتی تو وہ بھی جاہل ہوا، تو اس کو بھی تقلید کر رہا ہے. جو تقلید کر رہا ہے وہ جاہل ہے، تو جاہل سے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں، کن سیکھ سکتے ہیں؟ اللہ جو کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے تم لا تعلمون. تو اب وہ اہل ذکر ہے ہی نہیں، جب وہ کہتا ہے میرا مسئلہ یہ ہے، میرے امام یہ کہتے ہیں، قرآن حدیث سے جواب نہیں دے گا. کیسے پتہ چلے گا کہ کون معتبر ہے کون معتبر نہیں ہے؟ تو اس سے اس طرح پتہ چلے گا کہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں جو معتبر علماء ہیں، علماء کی جماعت ہے، وہ یہ طے کریں گے اپنی مختلف شکلیں اگر پائی جاتی ہے اور وہ فن بتانا ہے تو اس کا ہم اعتبار کرتے ہیں کہ وہ خبر دے رہا ہے نمبر ایک. اور جس کی روایت صحیح ہے اس کو بتانا ہے کہ فلاں صحیح ہے، فلاں منکر حدیث ہے، فلاں رضا ہے، فلاں کرتا ہے، متعمل حدیث ہے، متعمل کبیر ہے. یہ سب درجات ہیں الگ الگ، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کہ میں بیان کروں. تو اب راوی کو جب ہم کو یہ پتہ چلا، یہ بتایا نا انہوں نے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ وسع ہے، لڑنے والا ہے، جھوٹی حدیث سے بیان کرتا ہے، فلاں فلاں استاد سے نام سے اپنی باتیں بیان کرتا ہے، غلط ہدایت کو واضح کر دیا جائے تو اصلی دین غائب ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا اور دین اپنی شفاف شکل میں نہیں رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ منکر کا انکار کریں. تو منکر کے انکار کا ایک پہلو یہ ہے کہ بدعت کا جیسے رد کیا جاتا ہے، اہل بدعت کو بھی واضح کیا جائے. بعض موقعوں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ نام لیا جائے، بعض موقعوں پر نہیں. اب جیسے جن لوگوں کا نام شیخ نے بھی بیان کیا، اس سے پہلے ہم لوگ سن نہیں پائے، افسوس کی بات ہے. دکتور عبدالرحمان کے خطاب کو اس نے جن لوگوں کا نام کیا، یہ وہ مشہور نام ہے جن کے ناموں سے، جن کے پیچھے چل کے ایک زمانہ، ایک تعداد، بڑی تعداد گمراہی کا شکار ہو رہی ہے، ان کے فریب میں مبتلا ہے، ان پر اللہ اعتماد کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اعتماد کے لائق نہیں ہے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے دین سیکھا جائے، وہ خود صحیح عقیدے کی تعلیم کے محتاج ہے. تو تبوک کتنی بار میں وہ فتح مکہ کی، تو اب اس میں جو تبوک تک جو مسلمان تھے کیا وہ شامل نہیں؟ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کہا کہ جو فتح سے پہلے اور فتح کے بعد جو مسلمان نے اقتدار کیا، خرچ کیا، قتال کیا، کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ سے بات جنت ہے.
اب جو کہہ رہا ہے یہ مرزا قرآن کا رد کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور اگر جانتے کچھ سے کرتا ہے تو کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ ہم تفسیر میں احتیاط کرتے ہیں، اس کے اصول جانتے ہیں، اور ہمارا نوجوان اس کو کہتا ہے کہ اس کے پیچھے جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجودیہ عقیدہ، ڈاکٹر ذاکر نائک کئی انحرافات پیش کیے سے عقائد میں اختلاف ہے ہو گیا، دعوت میں اختلاف ہے ہو گیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ وہاں توحید عبادت اور انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز ہے، خلاصہ ہے، مرکزی نقطہ ہے، اس کو یہ لوگ پیش نہیں کرتے کہ جتنی دعوتیں ہیں آپ کو کہیں نہیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی میں نے ایک سورہ پڑھی، آپ سب کو یاد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب، کنیت ہے، میں نام کو چلے گا، اس کا نام عبدالرزا تھا، تو ابو لہب کا نام ہے کنیت دے کر کہا، تعین کی نا، تبت یدا ابی لہب، دولت مند تھا، صاحب اقتدار تھا، صاحب اختیار تھا، رد کیا کہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نام لینا کیا۔ بہت سے لوگوں کا جیسے منافقین کا رد کیا کہ کچھ تو عمومی رد ہے، سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ نساء، سورہ توبہ، سورہ منافقون ان کے نام ہی سے ہے، اور بھی صورتوں میں مومنین اور کافرین سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامتیں، ان کی صفات اور ان کے طور طریقوں کو بیان کیا ہے۔ تو کہیں تو عمومی طور سے ان کا تذکرہ کیا، تعارف کیا، پہچان بتائی ہے، اور کہیں کہیں اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ خصوصی طور سے تعین ہو جاتی ہے، خصوصی طور سے تعین ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد کے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، کھڑے نہیں رہنا ان کی قبر پہ۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ان کے بیٹے زندہ ہیں، سماج میں معاشرے میں اس کے ماننے والے، سردار ماننے والے زندہ ہیں۔ اب اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا کسی منافق کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں، جب ظاہر ہو گیا اس کا نفاق، نہیں پڑھے گا نماز، یہ بات کے لوگ صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں جو اعتدال اور یہ شدت پسندی کی جو اپنی خود ان کی دماغ میں پیدا کی ہوئی تاریخ اور قوت ہے کہ کوئی دین پر عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ شدت ہے، آپ سن رہے تھے کہ ایک پردے کو کہہ رہا تھا کہ شدت اور غلو ہے، داڑھی کو کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ منافق کے ساتھ نماز جنازہ نہیں پڑھ جائے۔ آج اپنی پر خلافت کا دعویٰ کر کے بیعت کر کے لوگوں نے غلط کی، وہ شیعت پکڑا ہے، رافضیت پکڑا ہے، قرآن حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اجماع امت کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی مخالفت ہم برداشت کریں؟ کون سی چیز ہے؟ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، ایسے علماء کی اور اس مجلس کی کتنی ضرورت ہے، اندازہ لگائیے۔ میں کئی جگہ میں نے خطابات میں یہ بات کہی کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اہل حدیث گھرانوں میں، قرآن و حدیث کے ماننے والے اس گھرانے میں جو 15-20 سال پہلے کا جو ہمارے گھروں میں ماحول تھا بچیوں کا اور بچوں کا، اس میں یہ تصور نہیں تھا کہ اس ڈاکٹر اسلام کو آپ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر علی انجینئر کو کہہ رہے ہیں، کیوں نہ کہیں؟ کھلی کھلی گمراہی ہے، شرک ہے، وحدت الوجودیہ عقیدہ جو پیش کر رہا ہے۔ اور آج شیخ نے کچھ بہت ہی بنیادی قسم کی اصولی باتیں بتائی کہ ان کا ماخذ کیا ہے۔ عالم تو یہ ہے ہی نہیں، یہ اپنی تفسیر بیان کر رہے ہیں تو بنیاد کہاں سے لے رہے ہیں اور تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ اہل حق پر۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا نام لے دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ایسے پیچھے کے ساتھ کئی مثالیں میں نے اشارات لکھے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے اللہ نے تنبیہ کی۔ اب جو لوگ اس قسم کے تھے، اس میں آگے والا جو تولا کی بہو میں عبداللہ بن ابی ہوا تھا، اس کا ذکر کیا، نام نہیں ہے لیکن تعین تو ہے نا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹا الزام لائے ہیں، اور اللہ کے رسول کے حرم کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ کفر سے کم نہیں ہے۔ اگر کوئی اس آیت کے بعد اہل علم سلف کہتے ہیں جو حضرت عائشہ کو برا بھلا کہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کی آیتوں کا رد کر رہے ہیں۔ یہ روافظ اور کیا ہم ہوا انجینئر ہو یا سلمان ہو، یہ انکار کرتے ہیں، یہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں، حضرت عائشہ پر بھی حفظگیری کرتے ہیں۔ میں نے کہا تیر سنی، حضرت عائشہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں، ام المؤمنین۔ تو اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین کر کے منافقین کی سرزنش کی تردید کیا۔ ایسی 20 آیتیں ہیں، بہت ساری جگہوں میں ملے گا کہ سورہ توبہ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو چل رہے ہیں یہ پیٹو ہے، ایسے ہیں، مقابلے میں مسلم ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ وہ منافقوں میں اللہ کے رسول کو جا کے خبر دے رہا ہوں، وہ بھاگا بھاگا صفائی دینے کے لیے گیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور پھر قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ باتیں تم نے کیوں کہی، کہیں گے ہم تو بس
یہ لا تعتذروا، عذر بہانے مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ یہ جو جن لوگوں نے بات کہی تھی وہ متعین تھے کہ نہیں؟ ان کو اللہ نے انعام کیا کہ نہیں؟ یہ تو ابو لہب کا میں نے نام بتایا، منافقین کا ذکر کیا، صحابہ کرام سے بھی کھلی کھلی تنبیہ کی۔ یہ بھی فرق ملحوظ ہے کہ ایک ہوتا ہے منہج میں غلط، ایک ہوتا ہے غلط فہمی کا شکار، تو اس میں بھی قرآن کا اسلوب الگ الگ ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے اور دوسرے مواقع پر صحابہ کرام سے جب غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے تنبیہ کی، وما محمد الا رسول، بس کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، خبر پھیلی، بیٹھ گئے کچھ لوگ میدان سے ہٹ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کی۔ صحابہ کرام کو جو نقصان غزوہ احد میں جو نقصان ہوا اس پر تنبیہات بیان کی۔ سورہ احزاب میں امہات المومنین کو تنبیہ کی، یا نساء نبی اور اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے، اس پر سرزنش کی گئی۔ سورہ تحریم میں حضرت حفصہ حضرت عائشہ کی تنبیہ کی گئی۔ ایک تقویٰ فقط سلب قلوبکم والی آیت آگے پیچھے پڑھیے کہ اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے، تمہارا دل مائل ہو گیا تھا۔ امہات المومنین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دی غزوہ احد کے بعد، کئی قوم شد نبی ہو کہ وہ قوم کیسے فلاں پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، چہرہ کو نابود کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے لئی صدقہ من الامر سے، آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور یتوب اللہ اور یعذبہ فإنہ ظالم۔ سورہ عمران کا ہے، نبی سے سید المرسلین سے خطاب کر کے ایک بات دعا کر دی کہ یہ کیسے فلاں پائیں گے، جبکہ آگے اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، یہ علم غیب کی نفی کر رہا ہے اللہ کے رسول، یہ فلاں نہیں پا سکتے، کوئی یہ معنی نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں آپ کا معاملہ میں حق نہیں ہے۔ اس میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہونے والے ہوئے، حضرت اکرمہ ہوئے، ابو سفیان ہوئے اور کئی صحابہ ہوئے جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا غزوہ احد میں۔ اللہ کے رسول نے ان کی تنبیہ کی نہیں کہ آپ کی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں تھوڑا ہاتھ کھینچ کے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ زینب سے کیسے شادی کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے میں سورہ احزاب میں جو پڑھی ہے انداز آپ کا ہدایت بھی ہے، تھوڑا تنبیہی پہلو یہاں تک جڑا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے آپ میں۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں کسی غلط مت کرو، غلط کو غلط مت کہو، شرک کو شرک مت کہو، بدعتی کو بدعتی نہ کہو، نام لے کے رد نہ کرو۔ نام لے کے رد کرنا بہت ضروری ہے۔ آج بتائیے کہ جو بدعتیوں کی گمراہ فکر کے عاملین کی اکثریت ہے وہ کس وجہ سے گمراہ ہے؟ کس وجہ سے گمراہ ہے؟ وہ کسی شخصیت پر اعتبار کرتے ہیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس نے اتنی جلدوں میں تفسیر نہیں کی، ابھی شیخ کہہ رہے تھے اس کے اتنے فالوورز ہیں، اس کو اتنا مانتے ہیں، یہ ٹی وی پہ آتا ہے، ایک فلاں چینل چلاتے ہیں، پیس چینل چلاتے ہیں، یہ ڈاکٹر افراد اتنے لوگ مانتے ہیں، وہ انجینئر اس کے فالوورز اتنے ہیں، لائک کرنے والے اتنے ہیں، جن لوگوں نے ان کو لانچ کیا ہے یہود و نصارہ برامسی اسلام دشمن طاقتیں، وہ تو دکھائیں گے کہ بھائی ان کو بہت مقبولیت مل رہی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ تو قرآن کا میں اس کو بتا رہا تھا، وقت نہیں ہے اشارہ کرو کہ خارجیوں کے بارے میں ذوالفقار وغیرہ کی تعین کر کے جاتے اس کی نسل کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار اور شیپ نکل جاتا ہے۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرات کریں گے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنی قرات کو، ان کی نماز روزے اور قرات کے سامنے حقیقت رکھ کر سمجھنا، قرآن کی سنے گا، اس خاطی کے پیچھے چلے گا جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، نماز بہت اچھی ہے لیکن مل جائے تو وہاں ڈالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دے گا، مجھے مل جائے تو آج کی طرح قتل کرو۔ یہ ظاہری اسباب یا کچھ کارنامے جو دکھائے جاتے ہیں۔ ابھی شیخ کہہ رہے تھے، مجھے بیچ میں تھوڑا سا ہلکا سا اس خبر پہ تعامل ہے کہ شیعہ افریقہ میں بہت سارے لوگ نصرانیوں کو مسلمان کرتے ہیں، ایسے ہے خبر؟ اگر ہے تو جھوٹی خبر ہے۔ مجھے پیسہ دے کے کچھ لوگوں کو دکھاوے میں کیا ہوگا، اور وہ نصرانیت ایسے ہیں جیسے ہمارے یہاں جو مرتد ہوتے ہیں، نشے والے ہیں، شرابی جواری ہیں، دین جانتے نہیں ہیں، اس قسم کے لوگ کچھ ہوں گے تو ہوں گے۔ علامہ ابن حزم کی ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آتی ہے، الفاظ یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بدعت کی تاریخ پڑھ لیجیے، منحرف لوگوں کہ کبھی کسی ملک کو فتح کر کے مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرتے، ان کی تاریخ نہیں ہے، کہ دوسروں پر فتح حاصل نہیں کرتے، دوسروں پر دعوت کا کام ایسا نہیں کرتے جیسا یہ اہل حق کے خلاف سرگرم عمل رہتے ہیں۔
ان کے نزدیک، اور یہ رافضی جب یہ بیت المقدس کی بات کہہ رہے تھے نا کہ یہودی زیادہ یہودیوں کہاں گئے، کامل جی نے کہا یہی بات رافضی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ بہتر ہے اس سے جیسے کیا نام ہے جو خاندان سعود کے ہاتھ میں مکہ اور مدینہ کے انتظامات، ان سے بہتر ہے یہ کہتے ہیں. ان کے اقوال ہیں، آن ریکارڈ ہے. اس قسم کے اور بھی جملے ہیں کہ ان سے آزاد کر کے مسلمانوں دوسروں کو دے دے، اس سے بہتر ان کے ہاتھ. جب فلسطین والوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ابھی غزہ جو ہو رہا تھا، اس میں یہ لوگ اپنے تدین کی دعوت دے رہے تھے مسلمانوں کو، ہماری بات کو قبول کر لیں، ہم تم کو تمہاری ضروریات فراہم کریں گے، گھر دیں گے. اس طریقے سے وہ شیعہ بنا سکتے ہیں، سنیوں کو بناتے ہیں. تو یہ ساری سازشیں چلتی ہے، لیکن ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے نعروں اور وعدوں کو. ان نعروں اور حقیقتوں کے دکھائی دینے والے چیزوں کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں وہ علماء دیکھتے ہیں. وہ لوگ سمجھ پاتے ہیں جن کی نظر منہج پر کسی قوم، کسی فرقے اور کسی شخصیت کے اصل عقیدے پر ہوتی ہے. غلط عقیدے والا صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. کچھ بھلائیاں تو ایک بڑے سے بڑے کافر میں بھی آپ کو نظر آئے، کچھ بھلائیاں جس کی وجہ سے لوگ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہمیشہ یاد رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی بدعت اس وقت تک رائج نہیں ہو سکتی، فروغ نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کو سنت کا سہارا بھی نہ دے. جب سنت بھی کچھ دکھے گی، کچھ اچھائیاں دکھے گی، تب وہ اپنے ظاہر کو اس کے بیچ میں رکھ کے شوگر کوٹیڈ کر کے آگے بڑھتا ہے. ورنہ اگر کوئی قوم، علامہ ابن تیمیہ کی بات اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی قوم ایسی ہو جائے، کوئی جماعت جس کے پاس صرف بدعت کی ہو، گمراہیاں، تو اس کو فروغ نہیں ملے، پنپے گی نہیں. اب دنیا کے کسی بھی مذہب کو دیکھ لو، کتنا بڑا باطل مذہب ہو، کچھ نہ کچھ خوبی نظر آئے گی. اسی سے جب دھوکہ کھاتے ہیں شیطان دیکھتے، دیکھو ابھی ہندو کہتے ہیں مسلمانوں میں گندگی، ہمارے بہت صاف تھا بھائی. پہلی بات تو اس کا تجزیہ کرنے کے لائق ہے، اگر ہے بھی اگر ایسا سے تو ابھی شیخ کہہ رہے تھے کہ اصل بنیادی باتیں کیا ہے، اصل و خوبی اور بنیادی بات جو بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے، منہج ہے، اس پر نظر رکھی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اس طریقے سے ابو لہب کا رد کیا، منافقین کا رد کیا، اور غلط ہونے پر صحابہ کی بھی تنبیہ، امہات المؤمنین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کر کے کہا یا ایھا نبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی جو اللہ نے حلال کیا آپ اسے حرام کیسے. واقعہ جانتے ہیں بخاری وغیرہ میں، شہد کا شربت پیتے تھے، بعض افسر عائشہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے تو آپ نے قسم کھا لی کر نہیں کیوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، لوٹی کے بارے میں بھی واقعہ بیان کرنا ہے، تو اس سے یہ دونوں ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ حلال نہیں کر سکتے جو نبی کے لیے ہم یہ بیان کرتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے کہ اللہ کی شریعت کو نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. ابھی ڈاکٹر اسرار، مولانا محمودی اور علی انجینئر ہمارے نوجوان اس کو قبول کر رہے ہیں کہ یہ بدل دیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سارے صحابہ سے کہتے ہیں، سارے صحابہ کے لیے اس میں، اور یہ کہتا ہے کہ سب جنت میں نہیں جائیں گے. مانی گیا اللہ کہہ رہا ہے خالق و مخلوق الگ ہیں، ہم مخلوق اس کے بندے ہیں. ڈاکٹر اسرار مولانا محمودی جو پیش کر رہے ہیں وحدت الوجود فلسفہ، یہ سب ایک ہی ہے، خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں. اللہ بلند ہے، قرآن حدیث کی ہزار سے زیادہ دلیل ہے. اور صاحب کہہ رہے ہیں عرش سے مراد سلطنت ہے. ایک جگہ متمکن بات سمجھ میں نہیں آتی، ابھی آپ نے سنا جو کہتے ہیں عرش کوئی الگ سے تخت و معنی سمجھ میں نہیں آتا، کیوں آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حدیث سے بیان کیا کہ عرش کا پایا بھی ہے، سایہ بھی ہے، اس کے پیر بھی ہیں، قیامت کے دن حضرت موسیٰ پائے پکڑے ہوں گے، سایہ بھی ہے، اس کے سایہ میں ایسے کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی نیکیوں کی وجہ سے وہ سایہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو عرش ہے، عرش کا پایا بھی ہے، سایہ بھی ہے، اس کی صفات جو بیان کی گئی ہے ہمیں ایمان رکھنا ہے، کیفیت ہمیں جانتے، یہی اہل سنت کا موقف ہے. اور یہ سارے لوگ پیچھے ہٹے ہوئے. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان میں کہا کہ رویت کے سلسلے میں جو ہے نئے موقف پیش کیا. میں نے تقریر میں کہا کہ اہل سنت تو اہل سنت، اہل بدعت کا بھی وہ موقف نہیں ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کیا. جاہل جب بولتا ہے تو یہی کرتا ہے. یورپ میں امریکہ میں ان سے پوچھا کہ مرتد کی سزا اسلام میں موت کہا نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، جانتے نہیں ہے، نہیں معلوم تھا تو کہنا چاہیے نہیں معلوم ہے، توجہ نہیں کر سکتے، علماء سے پوچھ کے جواب دوں گا، کہہ دیا کہ ہے ہی نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ اہل علم جو اہل دیانت ہے، اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے
کہ لوگوں کی خیر خواہی کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، اس میں یہ شامل ہے کہ جس طرح بدعت کو بدعت کہنا ہے، شرک کو شرک کرنا ہے، اسی طرح بدعتی کو، اور اگر کوئی بدعتی ایسا ہے جو اپنی بدعت کو لوگوں میں اپنے نام کی وجہ سے پھیلانا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بدعتی ہے، یہ منحرف ہے، اس کے منہج میں، اس کے عقیدے میں کھوٹ ہے، غلط ہے، اگر آپ اسے اختیار کریں گے تو آپ صراط مستقیم پہ ہٹ جائیں۔ یہ ہمارے اسلاف نے کسی زمانے میں چھوڑا نہیں ہے۔ آج کچھ لوگوں کو اس پہ شرم آتی ہے کہ اس عمل کو انجام دینے والوں کو تنقید کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہ امت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے آپ کو فضائل اور مسائل بتانا ضروری ہے، اس سے زیادہ کہیں کہیں یہ ضروری ہے۔ آپ نے بہت سارا دین کا معاملہ سکھا دیا کسی بچے کو، کسی کلاس کو، لیکن اگر اسے ایک شرک کیا بات، ایک مسلمہ عقیدے کے خلاف، منہج کے خلاف بات چیت کر اسے اختیار کر دیا اور اپنے معاملے کو اس پہ بڑھا دیا، تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا کبھی کبھی میں ایسا مانتا ہوں یہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کن شخصیات سے، کن لوگوں سے بچنا ہے۔ عام آدمی کو اگر کسی بارے میں کون آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، علماء کے پاس آتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت جو معتبر ہے فلاں شخصیت کو متنازع کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اب اگر اس کو کچھ لوگ مان بھی رہے ہیں، کچھ خوبیاں بیان بھی رہے ہیں، چھوڑ دیجیے نا، چھوڑ دیجیے نا، آپ اسی کو پکڑیے جس پر 100% اعتماد ہے، جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ابھی آپ یہی مثالیں سمجھ لیں کہ آپ کی گاڑی آپ اس کو نہیں دیتے جس کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈرائیو نہیں کرتا، آپ کسی اندھے کو پیچھے نہیں چلیں گے اپنے رہنمائی کرتے ہوئے، جب آپ کو خبر لگ جائے کہ یہاں خطرہ ہے، ان کے یہاں انحراف ہے، اور یہ بات علماء کہہ رہے ہیں، وہ علماء جو سرٹیفائڈ علماء ہیں، تو کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں ان کی تقریروں کی لنک کو فارورڈ کرتے ہیں، کیوں ان کو لائک کر رہے ہیں، کیوں ان کو بحث کر رہے ہیں؟ مار کیجیے ان کو فکر نہ کریں، ان کو لائک مت کیجیے۔ آپ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کی بھی تعداد آتی ہے، بولتے دیکھو اتنے لاکھ ہو گئے کیوں ان کو سننے والے ہیں، تو آپ بھی اس کی مدد کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں امام شافعی، انہوں نے منکر اپنے زمانے کے منکر حدیث کا رد کیا۔ امام بخاری کی صحیح بخاری بھی پڑھیے، کتاب اللہ جہمیہ جو کتاب توحید کے نام سے ہے آخری، اس میں مختلف منحرفین کا، بدعتیوں کا رد ہے۔ ہاں اسی طرح پوری کتاب میں کئی جگہوں پہ کتاب الحیل میں اعلیٰ بات الناس والے الفاظ میں بہت سے لوگوں کا رد کیا۔ امام احمد نے اپنے دور میں محاسبی اور کئی بدعتیوں کا، جہمیہ کا رد کیا، الگ سے کتابیں لکھی، رسالے لکھے، ان کے بیٹے ابو عبداللہ نے لکھی، امام آجوری نے، امام لالکائی نے، امام ابن بطہ نے، امام ابن خزیمہ نے۔ ہم کسی زمانے میں ہمارے علماء نے یہ میدان خالی نہیں چھوڑا، جو اس وقت کی گمراہی نظر آئی اس گمراہی کو رد کیا، اور اگر اس زمانے کا کوئی بڑا گمراہ شخص ہے تو واضح کیا کہ دیکھو یہ گمراہ ہے۔ ہمارے ماضی میں بھی آج بھی جو عرب کے جو کبار علماء اور مشائخ ہیں، علامہ البانی جی ایک مقدمہ پڑھ رہا تھا شملہ کی تحاویہ کا، 70-75 صفحے کا مقدمہ ہے، انہوں نے اس میں عبد الفتاح ابو غدہ، ہاں مجلسوں میں کہتا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، کسی کو برا لگے گا کہ اس کو میں مانتا ہوں سڑا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ لوگ جو تھے یہ ان کے موقف کی طرح یہ غرور حنفی ہیں، لیکن عقیدے میں یہ اشعری ماتریدی تھی۔ ابھی فرقوں کا ذکر کر رہے تھے، جہمیہ اور جہمیہ سے نکلنے والی صاحب کے معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، ان کے یہاں صفات کا انکار اور تعویل کی جو بیماری اور گمراہی پائی جاتی ہے وہ ان کے یہاں بھی ہے۔ علو کا انکار ہے، اللہ ہر جگہ وغیرہ وغیرہ، امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ نہیں، ان کا ہے۔ تو انہوں نے علامہ البانی نے جو ترکیب کی عبد الفتاح ابو غدہ، اس کا جواب دیتے دیتے آدھا مضمون جو لکھ دیا، انہوں نے 70 صفحے میں تقریباً آدھا، میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں، اس کا وہاں تک نام لے لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تک میں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن اللہ نے میرے دل کو میری بات ڈالی، اور مجھے یہ اطمینان ہوا کہ ایسے لوگوں کا جن کی باتیں اور جن کی شخصیت اس طرح سے فریب دیتی ہے، ان کے نام کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان کے نام کو واضح کرنا چاہیے۔ تو دیکھو میں اس کا نام لے رہا ہوں، وہ شخص عبد الفتاح وہ ہوتا ہے۔ مالا علماء سے پوچھا گیا کہ نام لینا ضروری ہے، تو کہا اگر کسی شخصیت کو اتنا اعتماد حاصل ہو کہ وہ شہرت کے ساتھ اعتماد کی شکل میں اس کے نام سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو واجب ہے عالم دین پر کہ اس کا نام لے کر رد کریں۔ یہ دین کے فرائض میں سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف کا رد کر کے ہمیں ثبوت دیا، منافقین کا رد کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کا رد کیا، صحابہ کرام نے بدعت کا رد کیا، بلکہ حدود قائم کی ان کے ساتھ، ان کا بائیکاٹ کیا، ان کو سماج چلا دیا حضرت عمر نے صبح کیا نام فوج کا، اس کو لوگوں کو ملنے سے منع کر دیا تھا، اس سے سچی توبہ نہیں کرتا۔ یہ سب باتیں میں نے عرض کی، اور تھوڑی میں بھی چاہ رہا تھا کہ اتنا بہترین خطاب اور پرموس باتیں بھی ہے، اس کے بعد میرے خطاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس اب صدارت بنائے گئے، صدر کو بار مرتبہ سے سننا ہی چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے حکم دیا تو باتیں کی اور شاید پھیلے بھی گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پروگرام میں اکٹھا ہونے کو، ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قبول فرمائیں، اور اس میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس میں ہر اعتبار سے رب العالمین ہمیں خیر عطا فرمائے کہ اس میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس سے استفادے کی توفیق ملے، اور ہمارے اندر میں یہ بھی چاہوں گا، دعا کروں گا کہ ہمارے اندر سیکھنے سکھانے، علم اور علماء سے شوق پیدا ہو جائے، اس سے ترقی ملے گی۔ ایسے اور بھی پروگراموں کا میں اگر جماعت کے ذمہ داران یا مسجد کے ذمہ داران اس میں دیر کریں تو لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہونا چاہیے، خواتین کی طرف سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ یہ پروگرام رکھیے، ان علماء کو، ایسے علماء کو بلائیے جن سے ہم کو علمی اعتبار سے پختگی گہرائی معلوم ہوتی ہے، اور وقت کے فکروں کو جاننے کا موقع ملے تاکہ ہمارے ارد گرد میں جو گمراہ انحرافات پائے جاتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ یہ ہمارے کھانے پینے کی جملہ یاد رکھیے گا، کھانے پینے کی جو ضرورت ہے، بازار سے آپ سبزی ترکاری گیہوں چاول دال اناج مسالے لاتے ہیں نا، اس سے زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے، وہ نہیں آئے گا چل جائے گا، بھوک سے آپ مر جائیں گے، مرنا ہی ہے، لیکن اگر بغیر ہدایت کے فکروں کے ساتھ شرکیہ، کفریہ، قسم کی گمراہیوں کے ساتھ اگر بندہ مر گیا تو کبھی جہنم کے عذاب سے نجات نہیں ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ میں اخیر میں شیخ محترم جنہوں نے بھرپور بہترین خطاب سے نوازا، ان کو میں دعا کروں گا کہ ہم سب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ منصور کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ڈاکٹر عبدالرحمان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ عام طور سے طریقہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو اناؤنسر ہوتے ہیں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے اور تمام عالم کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہم شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد اس پروگرام کے منتظمین، محررین، معاونین اور مسجد کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مجھے خوشی ہے اتنی دیر تک پروگرام چلا کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو شہر مالیگاؤں سے باہر سے تشریف لائے ہیں، گردانہ کی کچھ حضرات نظر آ رہے ہیں اور دوسرے علاقوں کے حضرات نظر آئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس آمد کو بھی قبول فرمائے، اور مجھے خاص طور سے میں یہ شوق رکھتا ہوں کہ اس پروگرام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے آپ اسے نوٹ کریں۔ ایسے پروگراموں میں ہمارے پاس قلم اور کاغذ ہونا چاہیے، خاص پوائنٹ نوٹ کریں۔ شیخ نے کہا فلاں کتاب کا مطالعہ کریں، انہوں نے اپنی کتاب کا حوالہ دیا، کم وقت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو اشارہ کیا، ہمیں اس کو تفصیل سے پڑھ لینا چاہیے جب موقع ملے تو، اور کچھ خاص باتیں اگر بیان کی ہیں اسے نوٹ کرنا چاہیے، ہمیں یاد کر کے دوسروں تک جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں بھی اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ ایک سلسلہ بنے جس سے وہ جو چیز سن لیا اسے بس بھول گیا، سن کر اڑا دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مزید توفیق دے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔